کیا ہماری نئی نسل کا ایمان اور مستقبل واقعی خطرے میں ہے؟ اور کیا ترقیاتی کاموں کے لیے مساجد یا وقف جائیدادوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ قانون اور سماج سے جڑے ان دو بڑے سوالوں کے جواب آج ہر ہندوستانی کو جاننا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کے مستقبل اور ملک کے بدلتے ہوئے قوانین سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اگلے چند منٹ یہ ویڈیو بغیر اسکپ کیے دیکھیے، کیونکہ آج ہم دو ایسی بڑی خبروں کا بالکل آسان اور غیر جانبدارانہ تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو براہ راست آپ سے اور آپ کے معاشرے سے جڑی ہے۔ پہلی خبر نئی دہلی سے ہے، جہاں جمعیت علماء ہند کے ایک ہنگامی تعلیمی اجلاس میں نئی نسل کو فکری ارتداد سے بچانے کے لیے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں۔ اور دوسری خبر الہ آباد ہائی کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کی ہے جس نے پلیسز آف ورشپ ایکٹ یعنی عبادت گاہوں کے تحفظ کے قانون پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلی بڑی خبر، نئی دہلی کے مدنی ہال میں جمعیت علماء ہند کے دینی تعلیمی بورڈ کے مجلس عاملہ کا ایک انتہائی اہم اور تفصیلی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس میٹنگ کا اصل مقصد ملک بھر میں مسلم بچوں کی تعلیم و تربیت کے نظام کو وقت کے تقاضوں کے مطابق مضبوط بنانا تھا۔ اس اہم اجلاس کی صدارت دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور دینی تعلیمی بورڈ کے صدر مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسعد مدنی اور مفتی سید عفان منصور پوری کی سرپرستی بھی حاصل رہی۔ میٹنگ میں ملک بھر سے صوبائی ذمہ داران اور اراکین عاملہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اپنے اپنے علاقوں کے تعلیمی مسائل شیئر کیے۔ اجلاس میں تعلیمی نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کئی اہم فیصلے لیے گئے۔ صوبائی ذمہ داروں کی طرف سے سامنے آنے والی مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ نئے اساتذہ یعنی معلمین اور معلمات کے تقرر، ان کی خصوصی تربیت اور نصاب کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ لائبریریاں اور اردو کا فروغ، جمعیت بک ڈپو کی طرف سے کتابوں کی فراہمی، اردو زبان کی ترویج اور اسلامی کتب خانوں یعنی لائبریریوں کے قیام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسکول ٹیوشن کے نظام کو بہتر بنانے اور طالبات، معلمات اور بچوں کی تدریس کے ساتھ ساتھ شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کے کھیلوں میں حصہ لینے سے متعلق بعض تجاویز کو منظور کیا گیا، جبکہ کچھ پر مزید غور و فکر ملتوی کیا گیا۔ مولانا محمود اسعد مدنی نے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں مکاتب یعنی دینی اسکولوں کی اہمیت پر بہت زور دیا۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے ارتداد اور فکری خطرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے دینی تعلیم کے میدان میں غیر معمولی محنت اور سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اگر اس مرحلے پر غفلت برتی گئی تو اس کے منفی اثرات آئندہ نسلوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ صدر اجلاس مفتی ابوالقاسم نعمانی نے واضح کیا کہ مختلف صوبوں کے ذمہ داروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا مقصد باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے تاکہ ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر دینی تعلیمی بورڈ کا کام ملک بھر میں آگے بڑھ سکے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں دوسری خبر کا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے وارانسی کے کاشی وشوناتھ کوریڈور سے جڑے ایک معاملے میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے واضح کیا ہے کہ عبادت گاہوں سے متعلق خصوصی دفعات ایکٹ پلیسز آف ورشپ 1991 حکومت کو عوامی مفاد یا بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے جائیدادیں حاصل کرنے سے نہیں روکتا۔ معاملہ کیا تھا؟ وارانسی کے دال منڈی علاقے کے 6 مسلم دکانداروں نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی جس میں کاشی وشوناتھ کوریڈور سے منسلک سڑک کشادگی منصوبے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ سڑک چوڑی ہونے سے ان کی دکانیں مسمار ہو جائیں گی جو ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ علاقے کی 6 مساجد 15 اگست 1947 سے پہلے سے موجود ہے، اس لیے ان کا حصول 1991 کے قانون کی خلاف ورزی ہوگا۔ جسٹس جے جے منیر اور جسٹس اروند کمار کی ڈویژن بینچ نے اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے قانونی نکات واضح کیے۔
عدالت نے کہا کہ 1991 کا قانون صرف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو عبادت گاہوں کی جو مذہبی شناخت تھی اسے بدلا نہ جائے، یعنی ایک مذہب کی عبادت گاہ دوسرے مذہب میں تبدیل نہ ہو۔ عوامی ترقی کا حق: یہ قانون ریاست یا حکومت کے اس اختیار کو محدود نہیں کرتا جس کے تحت وہ سڑکوں کی توسیع، بنیادی ڈھانچے کی ترقی یا دیگر عوامی اور سیکولر مقاصد کے لیے زمین حاصل کرتی ہے۔ بنچ نے اپنے فیصلے میں وقف ایکٹ 1995 کی دفعہ 51 کا بھی حوالہ دیا، جس کے تحت عوامی مفاد میں وقف جائیدادوں کو حاصل کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ وقف بورڈ سے مشاورت اور دیگر قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی دو اہم ترین خبریں۔ جہاں ایک طرف جمعیت علماء ہند کے تعلیمی اجلاس نے یہ واضح کیا کہ بدلتے دور میں نئی نسل کی اخلاقی اور تعلیمی تربیت کے لیے مسلم کمیونٹی کو زمینی سطح پر کتنی محنت اور حکمت عملی کی ضرورت ہے، وہیں دوسری طرف الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے یہ قانونی پوزیشن صاف کر دی ہے کہ عوامی مفاد اور ترقیاتی کاموں کے لیے اراضی کا حصول کسی بھی مذہبی قانون کی خلاف ورزی نہیں مانا جائے گا۔ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔